بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم سیدنا عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور ان کے کچھ معجزات کے بارے میں آپ دوستوں کو آگاہ کریں گے۔ ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے بس اتنی سی التجا ہے، اگر ہو سکے تو اس ناچیز کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو پیر کے دن صبح کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹ مبارک آہستہ آہستہ ہل رہے تھے اور زبان پر اللہ اللہ جاری تھا۔ اور ناظرین کرام، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور اس کی والدہ جب بھی چھینکتی اور چھینکتے ہی الحمدللہ کہتی تو وہ اس کا جواب بھی دیا کرتے تھے۔ یعنی کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی اللہ پاک نے اس کو بولنے کی اور سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا تھا۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خود سیدنا عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو حج کے دنوں میں مجھے جنگل جانا پڑا۔ وہاں میں نے ایک بیل کو دیکھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، جیسے عام طور پر باقی بچے کیا کرتے ہیں۔ تو وہ بیل میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے عبدالقادر جیلانی، تجھے اللہ پاک نے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو جب میں نے بیل کو بولتا ہوا دیکھا تو مجھے بہت ڈر لگا اور میں ڈر کے مارے اپنے گھر واپس بھاگ گیا۔ اور ناظرین کرام، ایک سوال ہم سب کے ذہن میں، تقریباً ہر ایک کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ عربی تھے یا اجمی تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور پاک غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اجمی تھے۔ یاد رہے، جو عربی نہ ہو وہ اجمی کہلاتا ہے، جیسا کہ ہم لوگ اجمی ہیں۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک گاؤں کو دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر آرام کے گھر سے ایک قاصد کو بھیجا کہ جاؤ اس پورے گاؤں میں یہ تلاش کر کے آؤ کہ سب سے زیادہ غریب کا گھر کون سا ہے۔ جب گھر تلاش کر لیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس غریب گھرانے سے ان کے گھر میں رکنے کی اجازت مانگی۔ ان لوگوں کی قسمت جاگ اٹھی، انہوں نے اجازت دے دی۔ بستی کے بڑے بڑے مالدار لوگ بڑے بڑے قیمتی تحائف جیسے گائیں، بکریاں، اناج، سونا، چاندی وغیرہ کے ایک انبار نذرانے کے طور پر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں پیش کیا۔ اپنے گھر تشریف لانے کی عرض بھی کی، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی غریب کا گھر چنا تھا اور اسے چھوڑ کر کہیں اور جانا نہیں چاہتے تھے۔ اور جب ایک رات وہاں پر رکے اور صبح جاتے ہوئے جتنے بھی تحائف اور قیمتی زیورات، سونا، چاندی، اناج، جتنا بھی اس کو نذرانے کے طور پر ملا تھا وہ اس غریب کو دے گیا، اور یوں اس غریب کی قسمت جاگ اٹھی، وہ غریب سے امیر ہو گیا۔ ناظرین اکرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کھجور کے 2 درخت تھے، مگر 4 سال سے ان پر کوئی بھی پھل نہیں لگ رہا تھا۔ ایک مرتبہ شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ عبدالقادر جیلانی وہاں تشریف لائے اور ان میں سے ایک درخت کے نیچے وضو فرمایا اور دوسرے درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ادا کی، جس کی برکت سے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں درخت ہرے بھرے ہو گئے اور اسی ہفتے میں ان میں سے پھل بھی نکل آئے۔ حالانکہ یہ پھل کا موسم نہ تھا۔ ان درختوں کو کچھ کھجوریں میرے مرشد غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آپ نے کھانے کے بعد دعا فرمائی تو حضرت شیخ امام اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین گندم، پسیوں اور جانوروں اور برکتوں سے مالا مال ہو گئی۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خلیفہ اس کے پاس نذرانہ کے طور پر اشرفیوں کی 10 تھیلیاں لے آیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے ان کی حاجت نہیں، میں نہیں رکھتا، اور قبول کرنے سے انکار فرمایا۔ اس نے بڑی عاجزی کی، تب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تھیلی اپنے دائیں اور دوسری تھیلی اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑی اور دونوں تھیلیوں کو ہاتھ سے دبا کر نچوڑا تو ان دونوں تھیلیوں سے خون بہنے لگا۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ابو المظفر، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے کہ تم لوگوں کا خون لیتے ہو اور میرے سامنے لاتے ہو؟ وہ آپ کی یہ بات سن کر حیرانی کے عالم میں بے ہوش ہو گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دو ایسے بندے پیش ہوئے جن کی سوچ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اچھی نہیں تھی۔ وہ آزمانے کے طور پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں دو بند ٹوکرے لے آئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ان دونوں میں کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کرسی سے اتر کر ایک ٹوکرے کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا، اس میں بیمار بچہ ہے۔ پھر اپنے بیٹے حضرت شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کو اسے کھولنے کا حکم دیا۔ جب وہ ٹوکرا کھولا گیا تو اس میں سے واقعی ایک بیمار بچہ نکلا جو کہ معذور تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پکڑ کر فرمایا، قم بإذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے اٹھو۔ تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے ٹوکرے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اس میں صحت مند بچہ ہے، اور اس ٹوکرے کو کھولنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی اس ٹوکرے کو کھولا گیا تو اس میں سے واقعی ایک صحت مند بچہ نکلا اور وہ اٹھ کر چلنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر ان لوگوں نے اپنی بری سوچ سے توبہ کر لی۔ اور ایک سوال ہمارے ذہنوں میں یہ بھی آتا ہے کہ کیا ہم غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں لگا سکتے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصویر بتائی جاتی ہے وہ فرضی تصویر ہے۔ اس تصویر میں داڑھی بھی چھوٹی دکھاتے ہیں۔ اگر داڑھی پوری بھی دکھائے تب بھی کسی بھی طرح سے تصویر کو گھر میں لگانے اور فریم کر کے بنوا کر لگانا شریعت کے اندر جائز نہیں۔ حتیٰ کہ اپنے ماں باپ یا اپنے مرشد کی تصویر بھی نہیں لگا سکتے ہیں کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ ناظرین کرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ بغداد شریف میں جب یہ برے سر منبر پہ یہ واقعہ ہوا اور مرشد پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قدمی حاذا اعلی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ تو سب سے پہلے شیخ علی بن طحیتی رحمۃ اللہ علیہ، جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے پہلے خلیفے تھے، وہ آگے بڑھے اور آپ کا قدم اپنی گردن پر رکھ لیا۔ اسی طرح جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خراسان کی پہاڑوں میں عبادت کر رہے تھے۔ آپ نے جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اعلان سنا تو عرض کی، آپ کا قدم صرف میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میرے سر پر بھی ہے اور میری آنکھوں پر بھی ہے۔ ناظرین کرام، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سراپائے کرامات ہے۔ آپ کی اتنی کرامات ہے کہ اور کسی ولی کی اتنی کرامات نہیں ملتی۔